السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 103 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 128 سے 134 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین عورتوں کے مسائل، بیوی کے مسائل کو بیان کر رہا ہے کہ شوہر کے پاس اگر بیوی ہو ایک سے زیادہ تو وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ان چیزوں کو اللہ رب العالمین آج کی آیتوں میں بیان کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اللہ رب العالمین نے خواتین کا تذکرہ زیادہ کیا ہے، کیونکہ اس صورت کا نام سورہ نساء ہے۔ اب آج کی آیات کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے نافرمانی یا اگنور کر دینے کا، نظر انداز کر دینے کا ڈر ہو کہ وہ اس پر دھیان نہیں دے گا، وہ اس سے تعلقات نہیں رکھے گا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی لاپرواہی کا اگر خطرہ لگے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں اصلاح کر لیں، اور صلح کرنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ صلح کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، یعنی نافرمانی، لاپرواہی کے آنے کے پہلے، دوری کے آنے کے پہلے اگر صلح کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ عمل انہیں کر لینا چاہیے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ہر دل میں لالچ بسا ہوا ہے، یعنی ہر انسان اپنا فائدہ چاہتا ہے، یہ ہر انسان کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ اپنے فائدے کا کام کرے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ کہ یعنی اگر تم کسی عورت کا حق ادا کر رہے ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو، اچھے انداز میں زندگی گزار رہے ہو، احسان کر رہے ہو، تو اللہ سب جانتا ہے، اللہ تم کو اس کا اجر دے گا، تم کو اس کا صلہ دے گا۔ اس صلح سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک سے زیادہ بیویاں کسی کے پاس ہو، اب ایک انتہائی زیادہ بزرگ ہو جائے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو آپس میں صلح کر لیا کریں، پریشانیوں کو بڑھانے سے بچانا چاہیے، صلح کر لینا اسلام میں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اب اگر ایک سے زیادہ کسی کے پاس عورتیں ہوں، بیویاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم چاہ کر بھی ان کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے، تم چاہ کر بھی عدل نہیں کر پاؤ گے۔ اب یہاں عدل سے مراد محبت،
کہ تم ایک جیسی محبت سب سے نہیں کر پاؤ گے، کسی سے زیادہ ہوگی، کسی سے کم ہوگی، یہ تو ہوگا، یہ فطرت کے اندر ہے، لیکن کیا مت کرو، تم چاہ کر بھی ان سے عدل نہیں کر پاتے، پر ایسا مت کرو کہ تم کسی ایک کی طرح پورے ہو جاؤ اور دوسری کو لٹکا کر چھوڑ دو۔ ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، عدل نہیں کر پا رہے ہو، لیکن حق سب کا ادا کرنا پڑے گا، حقوق پورے کرنا پڑیں گے، ان کی ذمہ داریاں نبھانا پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ بالکل ایک کی طرف اپنے آپ کو کر لو اور دوسری کو بالکل چھوڑ دو، اس کا خیال رکھنا چھوڑ دو، اس کی ذمہ داریاں چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، محبت میں فرق ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ایک سے کم ہو سکتی ہے، اس سے اللہ غلط نہیں کہہ رہا، پر اگر حق چھوڑ دیا جائے، حق ادا کرنا چھوڑ دیا جائے، اس کو بالکل ایک طرف لٹکا دیا جائے، یہ ساری چیزیں اسلام میں غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم آپس میں صلح کر لو، تقوی اختیار کر لو، تو یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی چاہیے کہ آپ حق ادا کریں، ذمہ داری نبھائیں، جو بیوی کے اعتبار سے آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں آپ پوری کریں۔ ایک سے محبت زیادہ ہونا وہ دقت نہیں، پر دوسری کو چھوڑ دینا اسلام میں غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اب اگر دونوں میں نبھاوی نہیں ہو پا رہا ہے، کسی طریقے سے میاں بیوی ساتھ رہ نہیں پا رہے ہیں، تو اگر وہ آپس میں الگ ہو جائیں تو دونوں کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا، یعنی دونوں کو، اس کو اچھا شوہر دے دے گا، اس کو اچھی بیوی دے دے گا۔ ایسے ساتھ میں رہنا کہ جس سے رہنا مشکل ہو، زندگی گزار نہ پائیں، پریشانیاں آئیں، اس سے بہتر ہے سیپریٹ ہو جانا، الگ ہو جانا۔ الگ ہونے سے اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے اپنے اعتبار سے چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو چیزوں کو پھیلانے والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے لگائے گا، آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گا، لیکن روزانہ لڑنا، روزانہ پریشان رہنا، نافرمانی کی زندگی گزارنا، اس سے بہتر ہے الگ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو سکون کی زندگی عطا کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اب جب اللہ نے یہ کہا کہ ایک کو چھوڑ کر مت رکھو، حقوق سب کے پورے کرو، جب مرد کو یہ ذمہ داریاں دی کہ عورت کے ادھیکار، عورت کے حقوق پورے کرنا پڑیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ اگر تو غلط کر رہا ہے تو اللہ کو یاد کر لینا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان زمین میں جو ہے سب اللہ کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جن کو کتابیں دی گئی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم انکار کرو گے تو اللہ کے لیے وہ ہے جو آسمان اور زمینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور حمید ہے، قابل تعریف ہے، ایسا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ اللہ حمید بھی ہے، اللہ غنی بھی ہے، یعنی بے نیاز بھی ہے۔ تو تم یہ مت سوچو کہ غلط کر کے بچ جاؤ گے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کی، طاقت اللہ کی، قوت اللہ کا، سب اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری پکڑ کرنے پر آ جائے گا نا، کوئی تمہیں بچا نہ پائے گا، کوئی تمہیں نجات نہیں دلا پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ اس جملے کو تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے وہ ہے آسمان اور زمینوں میں جو بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، وکیل ہے، وکیل مطلب کارساز، کام کرنے والا، سب اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اِن یشاء، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر ڈرا رہا ہے، اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، اگر اللہ چاہے تو سب کو لے جائے، مطلب ختم کر دے، اور یاتی بھی آخرین، دوسروں کو لے کر آئے، یعنی اگر تم بے عمل رہو گے نا، اللہ تمہیں مٹائے گا، نئی قوم لے کر آئے گا۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں، تم اللہ رب العالمین کے محتاج ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے، کیونکہ تم اللہ رب العالمین کے آگے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے فقیر ہو، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری پکڑ کرنے پر آ جائے گا، اگر اللہ رب العالمین تمہیں سزا دینے پر آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مٹائے گا، نئی قوم لائے گا، اور دین کا اللہ رب العالمین کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ہم تمام لوگ اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے، یعنی اگر تمہیں مٹانا چاہے تو کوئی روک نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اب اللہ تعالیٰ آخری آیت میں دنیا کے لیے کام کرنے والوں کا ذکر کر رہا ہے، جن کا مقصد صرف دنیا ہوتی ہے، دنیا آ جائے، دنیا طلب ہو جائے، دنیا کی ترقی مل جائے، جو کرے بس دنیا کے لیے، ہر چیز کا ثواب ان کو دنیا میں چاہیے، ہر چیز کا بدلہ ان کو دنیا میں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا،
جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے. جیسی تیری نیت ویسی اللہ برکت دیتا ہے, جیسا تیرا ارادہ اللہ ویسی برکت دیتا ہے. تو دنیا چاہتا ہے اللہ دنیا دے گا, تو آخرت چاہتا ہے اللہ آخرت دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اللہ رب العالمین تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا, سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کو الحمدللہ جانتا ہے. تو آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے عورت کے حقوق شوہر کو بتائے کہ اگر کوئی گنجائش نہ ہو, جھگڑے زیادہ ہو, لگتا ہے کہ بالکل اگنور کر دے گا, صلح کر لو, وہ زیادہ بہتر ہے. پھر مرد سے کہا کہ تم چاہ کر بھی عدل نہیں کر پاؤ گے, پر حق ادا کرنا پڑے گا, ایک کو چھوڑنا غلط ہوگا. پھر اللہ نے اس کے بعد اپنی طاقت کا, قوت کا, آسمان اور زمین کی ساری قوتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اب آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ. نمبر 1, خافت, فیئرس, ڈرے, خوف رکھے. بعلیہا, ہر ہسبینڈ, اس کا شوہر. نشوزا, ڈس اوبیڈینس, نافرمانی, لاپرواہی. کئی الفاظ کے لیے کانسٹیمپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ڈس اوبیڈینس کے بھی لیے استعمال ہوتا ہے, لاپرواہی یا نافرمانی کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے. صلح, سیٹلمنٹ, آپسی کسی طریقے سے سیٹلمنٹ ہو جائے, کسی طریقے سے جوڑ ہو جائے بس. احضرت الانفس, پٹ ان سولس, ڈلا ہوا ہے تمہارے دل میں, تمہارے جسم میں لالچ ڈلا ہوا ہے, لالچ بھرا ہوا ہے تمہارے اندر. الشح, اسٹیگینس, لالچ بھرا ہوا ہے تمہارے اندر, کنجوسی بھری ہوئی ہے تمہارے اندر. تمیلو, انکلائن, ایک طرف ہو جاؤ. تمیلو مطلب ایک طرف ہو جاؤ. کالمعلقہ, ہینگنگ, لٹکی ہوئی, چھوڑ دو. یغنی اللہ, اللہ ول انریچ, اللہ رب العالمین بے نیاز ہے, اللہ رب العالمین بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں سب چیزوں سے بے نیاز کر دے گا. یذہبکم, ہی کین ڈو اوے وتھ یو, اللہ تعالیٰ تم سب کا خاتمہ کر دے, تمہیں لے جائے مطلب تم سب کا خاتمہ کر دے. اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم کرے, نئی قوم لائے اور ان سے اپنے دین کا کام لے. تو اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں, تم لوگ اللہ رب العالمین کے محتاج ہو. اب آج کی آیات میں تدبر, آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا. نمبر 1, رشتہ بگاڑنے کی بجائے شرطوں پر اسے باقی رکھنا بہتر ہے. ایک رشتہ بگڑ رہا ہے پوری طریقے سے ختم ہو رہا ہے, اگر خاتمے کی بجائے کسی شرط پر وہ رشتہ باقی رہ سکتا ہو, آپ کی سیپریٹ لائف, آپ یہ کرنا, میری لائف میں یہ کروں گی, آپ ایسا کرنا, وہ ایسا کرنا, اگر شرطوں پر بھی رشتہ باقی رکھنا ممکن ہو تو رکھنا زیادہ بہتر ہے ختم کرنے سے. اسلام ہمیں اس بات کی یہاں پر تعلیم دے رہا ہے. نیکسٹ, ہر حال میں اللہ تعالی صلح کو پسند کرتا ہے, بگاڑ کو پسند نہیں کرتا. کسی بھی رشتے میں, کسی بھی تعلقات میں, کوئی بھی رشتہ, کوئی بھی تعلق ہو, اگر اس میں صلح کی گنجائش ہو تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اللہ رب العالمین کسی بھی قیمت پر بگاڑ کو پسند نہیں کرتا. نیکسٹ, ہر انسان اپنے مفاد اور اپنے فائدے کو دیکھتا ہے, بہتر وہ ہے جو دوسروں کا فائدہ دیکھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نفس میں لالچ تو ڈلا ہوا ہے, مفاد پرستی, اپنے بارے میں سوچنا, سیلفشنس, یہ تو جس میں ہے, ہر انسان یہی سوچتا ہے. پر اپنے مفاد سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنا, دوسروں کے فائدے کے بارے میں بھی سوچنا, اپنے آپ سے بڑھ کر دوسروں کی فکر کرنا, یہ بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے ایمان کا, یہ بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے احسان کا, جو اللہ رب العالمین سب کو عطا نہیں کرتا. ورنہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا, ہر انسان اپنی اپنی میں لگا پڑا ہے, میری خوشی, میری زندگی, میرا پیسہ, میرا کاروبار, میری ترقی, بس کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا, کوئی کسی کے لیے دنیا میں کچھ نہیں کرتا. آج کون ہے جو کسی کا خیال رکھے, کسی کی پریشانیوں میں کھڑا ہو, کسی کی تکلیفوں میں کھڑا ہو. اگر اس دور میں آپ کسی ایسے انسان کو پاتے ہیں جو آپ کے لیے اپنے آپ سے زیادہ فکر رکھتا ہے, آپ خوش نصیب ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایسا بنایا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں سوچ پاتے ہو, آپ کو دوسرے کا درد دکھتا ہے, مطلب آپ پر اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشل بندہ بنایا ہے. نیکسٹ, لالچ اور صرف اپنے بارے میں سوچنا
انسان کو یعنی انسان کی فطرت میں داخل ہے، لالچ، اپنے بارے میں سوچنا فطرت میں داخل ہے، اسے بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صرف اپنے بارے میں سوچنا، صرف اپنے بارے میں اچھا سوچنا، اپنے آپ کو بھلائیوں پر رکھنا، یہ فطرت میں ہے، اسے بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو عام لوگوں کے دھرے سے ہٹا کر اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دیتا ہے۔ نیکسٹ، حق نہ ہونے کے بعد بھی دینا اللہ کو پسند ہے اور ثواب کا کام ہے۔ جیسے ایک خاتون آپ کے ساتھ بری رہ رہی ہے، بیوی بری رہ رہی ہے، اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، وہ غلط کر رہا ہے نا، تم غلط مت کرو، تم اچھائی سے پیش آ رہے ہو، تم اس کا سارا حق ادا کر رہے ہو، تم اس کی ساری ذمہ داری پورا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت فرماتا ہے کہ جو حق نہ ہونے کے بعد بھی دے رہا ہے، حق نہ ہونے کے بعد بھی عطا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ نیکسٹ، لالچی انسان نہ کسی پر احسان کر پاتا ہے اور نہ اللہ سے ڈر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے لالچ، لیکن لالچ کے بعد اگر تم احسان کرو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو یہ بہتر ہے۔ تو لالچ یا تو دل میں رہے گا یا دل میں احسان اور اللہ کا ڈر رہے گا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میں لالچ رہے گا تو نہ آپ کسی پر، لالچی آدمی کیسے احسان کرے گا؟ میں تو اپنے بارے میں سوچوں گا نا، میں تو اپنا فائدہ سوچوں گا، میں کسی اور کے لیے کیوں کروں گا؟ تو اگر لالچ ہوگا تو احسان نہیں ہوگا، لالچ ہوگا تو اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوگا، یہ دو چیزیں کبھی دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ نیکسٹ، قریبی رشتہ داروں میں کسی ایک سے زیادہ محبت کرنا حرام نہیں ہے، بس دوسروں کا حق نہ دبایا جائے۔ جس سے اللہ نے آپ کو کئی رشتے دیے ہوتے ہیں، جیسے ایک شوہر اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے تھوڑی زیادہ محبت، جیسے خود ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے تھے، کہ اللہ نے اسے حرام کہا؟ نہیں، پر اللہ نے کہا دوسروں کا حق مت دباؤ۔ ایسا نہیں کہ ایک سے محبت کر رہے تو باقی کو چھوڑ دیا، کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرنا، ان کا کام نہ کرنا، ان کے کام نہ آنا، ایسا نہیں چلتا اسلام میں۔ ایک سے محبت کا زیادہ ہونا گناہ نہیں ہے، پر اس محبت کی وجہ سے دوسروں کو چھوڑ دینا اسلام میں گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے عمل کو پسند نہیں فرماتا ہے کہ بندہ عمل کرنے کے لیے محبت تو کرے ایک سے زیادہ، پر دوسروں کو چھوڑ دے۔ سب کا حق ادا کرو، ایک سے زیادہ محبت دل میں رکھو، اسے اللہ تعالیٰ ناپسند نہیں قرار دیتا۔ نیکسٹ، ایک سے زیادہ بیوی ہو تو سب کو ان کا حق دو، ظلم مت کرو۔ اللہ کے نبی کی مثالوں کو دیکھو، اگر ایک سے زیادہ آپ کے پاس بیویاں ہیں، ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ جب آپ نکاح کرتے ہیں نا تو یہ نکاح ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا نا قیامت کے قریب اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی میدان محشر میں، اگر وہ ایک کی طرف زیادہ رہتا ہوگا دوسری کی طرف نہیں رہتا ہوگا، کندھا جھکا ہوا آئے گا، عذاب ہوگا اس پر۔ کس پر؟ جو دونوں کا حق ادا نہ کرے، برابر دونوں کو حق نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کرے گا۔ تو اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ظلم نہ کریں، ایک کے حق کو نہ دبائیں، اس کے حق کو نہ چھینیں۔ اللہ رب العالمین ایسے حق چھیننے کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ بھی بڑی پیاری چیز پتہ چلی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی ایک سے زیادہ محبت کا ہونا اللہ گناہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ انسان کی طاقت کے باہر ہے نا۔ ایک سے زیادہ محبت کرنا، اسے زیادہ چاہنا، وہ اس کی کیئر کرے وہ اس کی کیئر کرے، یہ فطرت ہے، اس کو اللہ نے پکڑ نہیں کی۔ لیکن اگر اس فطرت کی وجہ سے تو حق چھوڑ دے تو اللہ پکڑ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنا وہ کر سکتا اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے، جتنا اس کی کیپیسٹی میں ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نیکسٹ، جب رشتہ نہ چل پائے تو الگ ہونا بہتر ہے، ہو سکتا ہے الگ ہونے سے اللہ دونوں کو بہتر زندگی دے دے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ رشتوں کو گھسیٹتے ہیں، روز لڑ رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی رشتے کو چلا رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دونوں کو بے نیاز کر دے، اس سے اچھا شوہر اسے اچھی بیوی دے دے، دونوں کی زندگی بہتر ہو جائے۔ تو اگر رشتہ آخری موڑ پر آ جائے، آخری حد پر آ جائے، اب نبھاؤ کی کوئی گنجائش، کوئی صورت نہ ہو، تو اس صورت میں اس رشتے کو ختم کرنا گناہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے الگ ہونے سے اللہ تعالیٰ دونوں کو بہتر زندگی دے دے، اللہ تعالیٰ کو دونوں بہترین کل دے دے، دونوں کو اچھے ساتھی عطا کر دے، اور دونوں کی زندگی میں اللہ رب العالمین خوشحالی ڈال دے، تو یہ بھی اسلام میں گناہ نہیں ہے۔
किसी रिश्ते के टूट जाने का मतलब बुरा नहीं होता, अल्लाह मसलहतों को जानता है। जैसे हम लोग क्या होता है, ज़ाहिरी तौर पर सोचते हैं एक रिश्ता टूटा तो हमें लगता है तो बहुत ख़राब काम हो गया, ऐसे कैसे टूट गया, नहीं टूटना था, ये कैसे हो गया। अल्लाह मसलहतों को जानता है, रिश्ता कहाँ पर होगा और कहाँ से टूटेगा ये अल्लाह सब जानता है। वक्ती तौर पर अपने को ऐसा लगता है अरे यहाँ रिश्ता मेरा होना था, हुआ नहीं, ये तो बहुत गलत हो गया। कुछ सालों बाद पता चलता वो अपने लिए बेहतर नहीं था, अपने लिए तो ये बेहतर था जो अल्लाह ने अपने को दिया। कभी आपका रिश्ता टूट जाता है, आपको लगता है अरे मेरा रिश्ता इससे टूट गया, मेरे इससे तलाक हो गया, वक्ती तौर पर बड़ा बुरा लगता है, पर सालों बाद आपको पता चलता है कि अब जहाँ रिश्ता हुआ वो ज़्यादा बेहतर है, वो भी खुश, मैं भी खुश। तो मसलहतों को अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए अल्लाह ताला के फैसलों पर कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, अल्लाह ने वैसा क्यों किया। अल्लाह अपने फैसलों को ज़्यादा बेहतर जानता है, आप नहीं जानते। इसलिए अल्लाह ताला के फैसलों पर बंदा मोमिन को एतराज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के फैसलों को बंदा मोमिन को कबूल करना चाहिए कि अल्लाह तेरा जो भी फैसला है वो मुझे मंजूर है, मैं तेरे सारे फैसलों को मानने वाला हूं। नेक्स्ट, जब आसमान जमीन की ताकत कुव्वत सिर्फ अल्लाह की है तो बंदे को चाहिए सिर्फ उसी पर भरोसा करे। अल्लाह ताला देखिए 3 बार रिपीट कर रहा है, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आसमान ज़मीन में जो है अल्लाह का है, आसमान ज़मीन में जो है अल्लाह का है, आसमान ज़मीन में जो है अल्लाह का, और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है। जब आसमान उसका, ज़मीन उसकी, ताकत उसकी, कुव्वत उसकी, सारी खिलकत, सारी बादशाहत उसकी, फिर किसी और की क्या मोहताजी, फिर किसी और से क्या मांगना, फिर किसी और के आगे क्या झुकना, कारोबार कहीं और मांगना, औलाद कहीं और मांगना, नजर नियाज कहीं और मांगना, दुआएं कहीं और मांगना, ये बंदे मोमिन का तरीका नहीं है। मोमिन अपने रब पर मजबूत भरोसा रखता है, मोमिन अपने रब पर इतना मजबूत भरोसा रखता है कि अगर मेरा अल्लाह मेरे साथ, दुनिया की कोई ताकत मुझे मिटा नहीं सकती। इन आयतों में अल्लाह ताला हमें तौहीद सिखा रहा है। आज हमारी उम्मत में देखिए ना कितना शिर्क आम है, गैरुल्लाह को पुकारते हैं लोग, गैरुल्लाह से मांगते हैं लोग, गैरुल्लाह के आगे झुकते हैं लोग, दुआएं करना, उनको पुकारना, उनके नामों को बाकायदा बोर्ड बना बना कर लगाना। अल्लाह को नहीं, उनको पुकारा जाता है। अल्लाह को उतना याद नहीं करते जितना उनको याद करते हैं। यहाँ अल्लाह कह रहा है जब आसमान अल्लाह का, ज़मीन अल्लाह की, ताकत कुव्वत अल्लाह की, तो किसी और की क्या ज़रूरत। अल्लाह काफ़ी है ना, अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह ताला वकील है, अल्लाह ताला कारसाज है। जब अल्लाह है तो किसी और की क्या ज़रूरत। जब अल्लाह देने वाला है तो किसी और को क्यों पुकारना। जब अल्लाह करने वाला है तो किसी और के आगे क्यों झुकना। अल्लाह ताला यहां पर हमें तौहीद की मजबूत तालीम दे रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद बीवी को हक भी ना देना और लटका कर भी रखना इस्लाम में हराम है। या तो उसे पूरा पूरा हक दे दो, जो उसका हक है उसे अता करो, जो उसकी जिम्मेदारियां पूरी करो, या उसे छोड़ दो, अलग कर दो। दो में से एक ऑप्शन, लटका कर रखना, ना देना ना छोड़ना। कई लोग हमारे यहाँ पर, ये कई हमारे पास मसले मसाइल भी आते हैं, लोग पूछते हैं लटका कर रखते हैं, तलाक नहीं देते ताकि वो कहीं शादी ना कर पाए, परेशान होती रहे, जिंदगी भर इनकी गुलामी करते रहे। इस्लाम में जायज़ नहीं है, इस्लाम में औरतों पर ये जुल्म जायज़ नहीं है। इस्लाम कह रहा है या तो पूरा पूरा हक अदा करो या उसे आज़ाद करो। बीच में लटका कर रखना इस्लाम पसंद नहीं करता। ये मर्द की जिम्मेदारी है कि या तो औरत का पूरा हक अदा करे, नहीं कर पा रहा उसे आज़ाद कर दे, वो कहीं और जाए, अपना निकाह करे, कहीं और जिंदगी गुजारे। लटका कर रखना, रोक कर रखना इस्लाम में जायज नहीं है, इस्लाम इसे पसंद नहीं फरमाता। नेक्स्ट, अगर अल्लाह ताला के साथ होने का यकीन हो तो फिर बंदे को किसी का डर नहीं होता। अगर मुझे ये यकीन है मेरा रब मेरे साथ, मेरा खालिक मेरे साथ, मेरा मालिक मेरे साथ, मेरा रब मेरे साथ, जिसका ये सारा आसमान, जिसकी ये सारी ज़मीन, जिसके पहाड़, जिसके सूरज चांद, जिसकी दुनिया, ताकत कुव्वत, अगर वो मेरे साथ, फिर डर किसका, खौफ किसका। ताकतें आती जाती रहें, हुकूमतें आती जाती रहें, जालिम आता जाता रहे, अगर मेरे साथ मेरा रब है तो फिर बंदे को किसका डर। बंदा किससे डरेगा। बंदा किसी से नहीं डरता अगर उससे अपने रब के रब होने का यकीन होता है। तो हमें अपने रब पे रब होने का यकीन होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम ना सुधरें तो अल्लाह ताला हमें मिटाएगा और नई कौम लेकर आएगा। कई लोग कहते हैं सब हालात इतने बुरे हो रहे हैं, जालिम आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो क्योंकि आप सुधर नहीं रहे हो ना। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला बंदे को मौका देता है, मौका देता है, मौका देता है, मौका देता है, बार बार मौका देता है, पर जब वो नहीं सुधरता है ना, अल्लाह उस सारी कौम को मिटा देता है।
پھر نئی قوم لاتا ہے اور دین کا کام لیتا ہے. ہم اللہ کے محتاج نہیں, ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہے. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دین کے لیے محتاج نہیں ہے. کتنی بار اسلام میں ایسے واقعات ہوئے, آپ بغداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, پورا بغداد ختم ہو گیا, سارے علماء کو مار دیا گیا, مسلمانوں پر ظلم کیا گیا. پھر اللہ نے وہیں پر جو لوگ ان پر ظالم بن کر آئے تھے انہیں ایمان دیا اور ان کے ذریعے دین کا کام لیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات سے ڈرا رہا ہے کہ اگر نہیں سدھرو گے نا, اللہ تمہیں مٹائے گا اور نئی قوم لے کر آئے گا, نئی قوم سے دین کا کام لے گا. تم اللہ کے محتاج ہو, اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں, تم اللہ کے فقیر ہو. تم کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے, تم کو اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے, تم کو اپنے رب کو پکارنا چاہیے. اگر تم اپنے رب کو نہیں پکارو گے نا, اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے, تم سب کو مٹائے گا, نئی قوم لائے گا اور دین کا اللہ تعالیٰ کام لے گا. نیکسٹ, دنیا کی نیت سے کام کرنے والے کو صرف دنیا کا بدلہ ملتا ہے. نیت بنیاد ہے. کتنی مرتبہ میں نے اس بات کو آپ کے سامنے ریپیٹ کیا کہ اسلام میں بنیاد ہے نیت. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے کوئی بھی کام کرو تو صرف دنیا کے لیے مت کرو, اللہ کے لیے کرو, آخرت کے لیے کرو, رب کو راضی کرنے کے لیے کرو, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرو, اللہ رب العالمین کو رب مان کر کرو, تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے گا, آپ کی زندگی میں برکت دے گا, دنیا بھی کامیاب کرے گا, آخرت بھی کامیاب کرے گا. لیکن اگر آپ کا مقصد صرف دنیا ہے, دنیا میں تو بدلہ ملے گا پر آخرت میں کچھ نہ ملے گا, آخرت برباد ہو جائے گی, آخرت ختم ہو جائے گی, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے ہر عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگو, دنیا کے لیے کوئی کام نہ کرو. اب اس کے بعد لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے عمل. آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, عورت کو پریشان نہ کریں, اس کا حق ادا کریں. بیوی کو پریشان نہ کریں, اس کا حق ادا کریں. جو اس کی ذمہ داریاں ہیں, کھانا, کپڑا, مکان, ذمہ داری, بچوں کی تعلیم, یہ سب کا انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. اس کا حق ادا کرو, اس پر ظلم نہ کرو. نیکسٹ, لالچ سے بچو. لالچ برباد کر دیتا ہے انسان کو. احسان نکل جاتا ہے, کسی کی مدد کا جذبہ نکل جاتا ہے, کسی کے ساتھ اچھا کرنے کا تصور نکل جاتا ہے. اس لیے لالچ مت کرو, لالچ کرنے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا. نیکسٹ, عدل و انصاف سے ہر رشتے کو نبھاؤ. ہر رشتے میں عدل سے کام لو, انصاف سے کام لو, انصاف کے ساتھ رشتے نبھاؤ. اللہ رب العالمین ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے, اور اللہ رب العالمین عدل کرنے والوں ہی کو پسند فرماتا ہے. نیکسٹ, جب بھی کسی تنگی اور پریشانی میں رہو, اللہ کو پکارو. اللہ نے بار بار کہا, آسمان میرا, زمین میری, طاقت میری, قوت میری, اختیار میرا, غلبہ میرا, قدرت میری, ہر چیز پر طاقت میری. جب تنگی میں رہو نا, اللہ کو پکارو. قرضے میں ڈوب گئے, چاروں طرف راستے بند, دشمنوں میں گھر گئے, چاروں طرف راستے بند, وکیل کو پکارو نا, اللہ کو پکارو نا. کفا باللہ وکیلا, اللہ تعالیٰ کافی ہے, اللہ تعالیٰ کافی ہے, اللہ تعالیٰ انف ہے, کچھ ضرورت نہیں اس کے بعد. اگر وہ ہے تو ہر تنگی میں اسے پکارو, ہر پریشانی میں اسے پکارو, ہر تکلیف میں اسے پکارو, ہر تکلیف کے عالم میں اسے پکارو. انشاءاللہ جہاں پر راستہ نہ ہوگا نا, وہاں اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا. جہاں نکلنے کی گنجائش نہ ہوگی نا, اللہ تعالیٰ وہاں گنجائش بنا دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. آخری چیز, اللہ تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھو, مضبوط یقین. میرا رب میرے ساتھ, میرا خالق میرے ساتھ, طاقت والا ہے, قوت والا ہے, عزت والا ہے. وہ چاہے تو زندگی, وہ چاہے تو موت, وہ چاہے تو عزت, وہ چاہے تو ذلت, وہ چاہے تو دنیا میں پیسہ اور ترقی, وہ چاہے تو میں غریب اور فقیر ہو جاؤں, سب کچھ اس کا اختیار. اللہ تعالیٰ پر مضبوط یقین, مضبوط بھروسہ کرنا بندہ مومن کی زندگی کا ایک اصول ہوتا ہے. وہ اپنے رب پر مضبوط یقین رکھتا ہے, اور خاص طور پر آج کے حالات میں جب چاروں طرف بزدلی آ رہی ہے, مایوسی آ رہی ہے, اس دور میں تو ان باتوں کو اور زیادہ عام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہیے, مضبوط یقین اللہ تعالیٰ پر لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ کرو, وہی سب کچھ کرنے والا, وہی عطا کرنے والا اور دینے والا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے تقریباً ہماری باتیں مکمل ہوئی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے الہی مولا رب العالمین, خالق مالک رحمان رحیم, اے غفور غفار سمیع بصیر علیم خبیر, اے اللہ رب العالمین تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما, تیرے دین پر جھکنے کی توفیق عطا فرما, دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, یہ امتیں کمزوری میں آ گئی ہیں,
بزدلی میں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری امت میں طاقت پیدا فرما دے، شجاعت پیدا فرما دے، بہادری پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم بزدل ہو گئے، ہمیں طاقتور بنا دے۔ اے اللہ ہم ڈر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں طاقت اور قوت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کا ایسا جذبہ پیدا کر دے کہ تیرے سوا ہم کسی سے نہ ڈریں، تیرے سوا ہم کسی کا خوف نہ رکھیں، صرف تجھ سے ڈرنے والا، تیرے آگے جھکنے والا، تجھ سے آگے تیرے آگے مانگنے والا اللہ رب العالمین تو ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالی ہمارے دین کی حفاظت فرما، اللہ تعالی چاروں طرف سے جو ہم پر حملے ہو رہے ہیں اللہ تعالی اس میں ہمیں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔